أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عاد یہ کسی آدمی کا نام تھا اور اس کی جتنی بھی اولاد ہے اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے. اسی طرح سمود بھی یہ کسی آدمی کا نام تھا تو اس کی جتنی بھی اولاد ہے اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے. تو اس دور کے اندر مدینہ سے جو ملک شام کو رستہ جاتا تھا اس رستے پہ ایک ہجر نامی شہر آباد تھا. یہ 14ویں پارے میں آئے گا شہر کا نام. مدینے سے جو کہا جاتا ہے رستہ ملک شام میں، اس دور کے اندر تو اس رستے پہ کون سا شہر آباد تھا؟ ہجر. اب اس شہر کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. اب بھی وہ کھنڈرات ہیں، قوم سمود کے مکانات گرے پڑے، ان کو اب کیا کہا جاتا ہے؟ مدائن صالح. ہجر نہیں اب کہا جاتا. تو یہاں یہ ہجر شہر میں ایک قوم سمود آباد تھی. بڑے خوشحال لوگ تھے، کھاتے پیتے ہٹے کٹے لوگ تھے یہ بھی. اور یہ کاریگر بہت تھے، زمین کے اندر بڑے بڑے محل بناتے تھے، پھر پہاڑوں کو کھود کے تراش کے پہاڑوں میں بھی گھر بناتے تھے. اب نہیں ایسے لوگ جو سرنگیں بناتے ہیں لوگ، یہ گھر بناتے تھے باقاعدہ بڑے بڑے، پھر اس پہ نقش و نگار کرتے تھے، بڑی کاراگری کرتے تھے ان گھروں پہ. تو لمبی لمبی عمریں اللہ پاک نے ان کو دی تھیں. لیکن یہ لوگ بھی کافر مشرک تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے اور بڑے کھاتے پیتے خوشحال لوگ تھے. تو اللہ پاک نے انہی میں سے ایک شخص کو جس کا نام صالح علیہ السلام ہے اس کو رسول بنا کے انہی میں سے انہی کی طرف بھیجا. اللہ قرآن بتلا رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کے بھیجا. ہم نے بھیجا، اس کو بھیجا صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کا بھائی کہا ہے. ان کافروں مشرکوں کو کیا کہا ہے؟ بھائی. لیکن صالح علیہ السلام قوم کے لحاظ سے بھائی تھے، ان کے وطن کے لحاظ سے، برادری کے، جیسے ہم کہتے ہیں مسیحی برادری ہے یہ ہے جی، یہ جٹ برادری ہے کہتے ہیں نا. ہاں، یہ پنجابی بھائی ہیں، یہ پاکستانی، ایسے ہم کہتے ہیں. یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو صالح علیہ السلام کو انہی کے بھائی تھے. اللہ پاک نے رسول بنا کے بھیجا ان کی طرف. تو دینی لحاظ سے بھائی نہیں تھے صالح علیہ، کیونکہ وہ کافر مشرک لوگ تھے. صالح علیہ السلام جو بھائی تھے قوم کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے، کنبے قبیلے کے لحاظ سے بھائی تھے. تو اللہ پاک نے سمودیوں کی طرف صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. جب صالح علیہ السلام رسول بن کے آئے تو پھر صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ. وہی کہا کہ نوح علیہ السلام نے دعوت دی تھی اپنی قوم کو، جو ہود علیہ السلام نے دعوت دی تھی، اور یہ بھی وہی دعوت دے رہے ہیں. یہ نبیوں والی دعوت، عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی.
اعتقادی عبادت، قولی فعلی مالی عبادت یہ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے نہیں ہے اس کے علاوہ، وہی حاجتیں ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ صالح علیہ السلام بھی وہی دعوت دے رہے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہی دعوت دی، دعوت دیتے دیتے بوڑھے ہو گئے اللہ کے نبی، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے دیتے بوڑھے ہو گئے، جوانی سے لے کے شروع کی اللہ کی باقی توحید کی دعوت، تو ساری زندگی اسی میں گزار دی، جوانی بوڑھے ہو گئے۔ آج بھی کئی علماء ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی توحید بیان کرتے کرتے نبیوں والا مشن کیا ہو جاتے ہیں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جی، موت تک اللہ کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آتے ہیں علماء اکا دکا، باقی یہ مشن چھوڑ دینے۔ یہ ہے نبیوں والا مشن، یہ ہے نبیوں والی دعوت کہ بندگی کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اور بندگی عبادت کی میں نے آپ کو تو کئی دفعہ دو قسمیں بتلا دی ہیں، اعتقادی عبادت اور عملی عبادت کی تین قسمیں، قولی فعلی مالی عبادت۔ قولی عبادت پکارو اللہ سے، مانگو اللہ سے، سجدے اللہ کرو، نظر نیاز اللہ کے نام کی دو، یہ ہے عملی عبادت۔ قولی فعلی جو ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں یہ بات۔ اور اعتقادی بات میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نہ اللہ پاک کی ذات میں اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اللہ پاک کا کوئی شریک ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں کیا ہے؟ وحدہ، یہ یقین ہو بندے کا، ہر بندے کا اعتقاد یقین ہو، اس کو اعتقادی بات کہتے۔ بارہ بوڑھے ہو گئے، صالح علیہ السلام قوم نے کہا کہ اے صالح اب ایسے کر، اب ہم ایسے تبلیغیں تقریریں واضح بہت ہو گئی ہیں، اب کو معجزہ دکھلا۔ معجزہ یہ ہے کہ یہ جو خشک پہاڑ ہے نا، اس میں سے ایک گابن حاملہ اونٹنی نکلے ہمارے سامنے، اور وہ پھر بچہ جنے ہمارے سامنے، پھر یہ معجزہ دیکھ کے ہم ایمان لائیں گے۔ تو یہ جو کافر مشرک نبیوں سے معجزے طلب کرتے تھے، یہ کو ہدایت کے لیے طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ نبیوں کو ناکام کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہ اگر یہ ہماری فرمائشی معجزہ پورا نہ ہوا پھر ہم مذاق ہے کالا نبی، یہ لے کالا نبی ہماری فرمائشی نہیں پوری ہوئی، ناکام کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے بدبختی کے مطالبے کرتے تھے، فرمائشی معجزے طلب کرتے تھے، ہدایت کے لیے طلب نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح مکہ مشرک جو کہتے تھے معجزے طلب، وہ بھی ناکام کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے طلب نہیں کرتے تھے وہ۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح ایک مذاق بنانے کے لیے اگر ہمارا معجزہ پورا نہ مطالعہ پورا نہ ہوا تو مذاق کریں گے، نبی کو ناکام کرنے کی کوشش کریں، پر اللہ کے نبی کو ناکام کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو کوئی نہ، اس کے ساتھ وہ مالک ہے، وہ دیتا ہے اپنے نبی کو ناکام ہونا، وہ کسی میدان میں بھی اپنے بندے کو ناکام نہیں ہونے دے گا، ہر میدان میں اس اللہ کا بندہ کامیاب رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے نا، فرعونی 15,000 جادوگر، پھر کون ناکام ہوا؟ فرعونی جادوگر سب۔ اللہ نے اپنے بندے کی کیا رکھی؟ عزت رکھی، کامیاب کیا۔ اللہ کے نبی اکیلے ہی تھے، جب کہا لا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صفا پارے اکیلے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ جی اللہ کے نبی ایمان والے ساتھ ہوتے گئے، قرآن والے یہ بڑھتے گئے، کفر شرک گھٹتا گیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ہی پورے جزیرہ عرب سے کفر شرک کا صفایا ہو گیا تھا، اللہ نے کر دیا تھا۔ اللہ اپنے بندے کو ناکام ہونے دیتا ہے، کبھی بھی سوچنا بھی نہ۔ یہ ذرا نا میں آپ کو کہتا ہوں ذرا خلوص پیدا کرو، ابھی ہم وہ نہیں رنگ نہیں چڑھا، ہاں جی میں بھی یہ پیچھے پھر رہا ہوں، ابھی میرے پر وہ رنگ نہیں جو چڑھنا چاہیے، بھائی میں بھی آپ ہی جیسا ہوں، ابھی وہ رنگ نہیں چڑھا قرآن کا نشہ جو چڑھنا چاہیے تھا، جو رنگ چڑھنا چاہیے تھا قرآن کا۔ میرے بھائیو قرآن کا رنگ یہ ہے، قرآن کے مقابلے میں والدین آ جائے چلو کنڈم، قرآن کے مقابلے میں اولاد آ جائے جاؤ فرق، رشتہ دار آ جائے، ملے داری آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، کوئی پیر فقیر آ جائے، ساری دنیا قرآن کے مقابلے میں آ جائے، ساری دنیا کو ٹھوکر سے اڑا دو، قرآن کو سینے سے لگا لو، بلکہ سینے میں اتار لو قرآن کو۔ یہ ہے پھر قرآن سے پیار میرے بھائیو، یہ ہے قرآن سے یاری۔ ابھی ہم پیچھے پھر رہے ہیں، جب یہ یہاں تک پہنچ گئے نا انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اللہ پاک کی مددیں آتی انشاءاللہ۔ میں نے کچھ دیکھ لی ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کی مددیں آتی، ہاں جی۔ اس لیے ابھی ہم پیچھے پھر رہے ہیں، نشہ چڑھاؤ قرآن کا، پکی یاری مضبوط کرو، ہاں جی۔ عذر صرف دو ہیں، یا سفر کا عذر یا بیماری کا عذر، اور کوئی عذر نہیں ہے کہ کلاس کو چھوڑ دو، بیوی بچے یہ وہ فلانا نا، اگر سفر میں ہو ٹھیک ہے، یہ عذر ہے۔ اگر بیمار ہو، بیماری کی حالت میں روزہ بھی آدمی نہیں رکھ سکتا، دوسرے دنوں میں رکھ لو،
اجازت ہے. اور سفر کی وجہ سے نہ روزہ رکھے آدمی دوسرے، بس 2 عذر ہیں یہ میرے بھائی، اور کوئی عذر نہیں ہے. اس کلاس میں آؤ، یہ قرآن کی کلاس ہے، یہ اللہ کے کلام کی کلاس ہے. ایک ناگا ہو گیا سمجھو کروڑوں روپے سے بھی زیادہ نقصان ہو گیا. کتنی آیتیں آدھا رکوع رہ گیا میرے بھائی. دیکھ لو، میں تو بتلا رہا ہوں. اب پھر نشہ چڑھے گا. اس کے بنو، دل سے بنو، پھر انشاءاللہ اللہ تمہارا بن جائے گا. دل سے قبول کر لو، اللہ تم گناہ گاروں کو ہم کو قبول کر لے گا انشاءاللہ. قرآن کی برکت سے رب توڑے تو دے گا انشاءاللہ. یہ قرآن ویسی کتاب ہے. صحابہ کرام کے پاس کیا تھی؟ یہی کتاب تھی، یہی پڑھتے تھے وہ. ہاں جی، اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دریاؤں میں سے گزر گئے، بمے گھوڑوں گزر گئے. ہاں، اللہ کے نبی صحابی شیروں پہ بیٹھ گئے قرآن پہ عمل کر کے. حدیث نبی کی، یہ قرآن کی شرح ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں. حدیث جو نبی نے قرآن پہ عمل کیا وہ کیا بن گئی؟ حدیث بن گئی. ٹھیک ہے، حدیث کی شرح ہے. ٹھیک ہے، کوئی کتاب ہے، اصل قرآن کتاب قرآن. یہ یاد رکھنا، اس کے بنو، دل سے بنو، ذوق و شوق کے ساتھ. ہاں جی، اپنے تو آنا ہی آنا ہے، دوسروں کی فکر کرو. اگر ہم ہی خود نہ آئے، رنگ چڑھاؤ بھائیو، پڑھو قرآن کے. اللہ وہی ہے انشاءاللہ، وہی قرون اولا کی خیر و برکت اللہ نازل فرما دے گا. آپ کی پریشانی انشاءاللہ پتہ بھی نہیں لگا، منٹوں سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر انشاءاللہ ایسا سکون عطا فرمائے گا اللہ آپ کو. ایسا سکون سخت بادشاہیوں میں ایسا سکون نہیں ملے گا جو قرآن کی وجہ سے اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا. بنو سے جتنے صحابی، تابعی، تبع امام، ہمارے بزرگ دین، یہ قرآن کی وجہ سے ہی تھے. سب قرآن سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے، قرآن کی تبلیغ اشاعت کرتے تھے. اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمائے ہیں. صحابہ کرام کو، تابعین، تابع ارباب، سب یہ قرآن والے ہیں. یاد رکھنا، قرآن کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے. تو وہی قرآن ہے، دیکھ لو. اب ٹائم ہے، مفت تھوڑی زندگی ہے. دل سے جڑو، دل سے. میرے ساتھ نہ جڑو، میں نہیں چاہتا میرے ساتھ جڑو، قرآن سے جڑو بس. ایک بزرگ نے مجھے کہا، مولوی صاحب ایسے تھوڑے واسطے نہیں آتی، اس قرآن سنانے میں. ٹھیک ہے، بسم اللہ آنے، قرآن واسطے آنا چاہیے، اس کے واسطے نہیں آنا. قرآن کے لیے آؤ، اور محبت سے آؤ، ذوق و شوق سے آؤ. ایسی محبت سے آؤ گے، جتنے قدم آؤ گے چل کے انشاءاللہ قدم قدم پہ اللہ نیکی دے گا. جاؤ گے قدم قدم پہ اللہ. قرآن کے اسٹوڈنٹ بن کے آؤ گے، طالب علم بن کے آؤ گے انشاءاللہ. قرآن کی محبت لے کے آؤ گے. اللہ اکبر کبھی. ہاں جی، چلے میں. تو کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم. ہاں، قوم نے معجزہ طلب کیا. یہ خشک پہاڑ ہے، اس میں سے گابن حاملہ اونٹنی نکلے، بچہ جنے ہمارے سامنے، پھر ایمان لائیں گے. صالح علیہ السلام نے دعا مانگی، نماز پڑھ کے 2 رکعت دعا مانگی. ہزاروں آدمی نے دیکھا کہ خشک پہاڑ پھٹ گیا، اس میں سے حاملہ گابن اونٹنی نکلتی ہے. جی، ہزاروں لوگوں کے سامنے بچہ جنتی ہے، بچہ جانتی ہے. چند لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، باقی ویسے جادو ہے جی، پہاڑوں نے بھی جادو چلنے لگ گیا، پتھر تھے، نہیں مان لائے. چند لوگ تھے تو جو ایمان لائے، وہ بھی غریب مسکین سے لوگ. میرے بھائیو، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. نماز کے بعد دل سے دعا مانگا کرو، توجہ دھیان کے ساتھ دعا مانگا کرو. ہاں جی، کسی کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، کسی ایسے ہوتے ہیں ہاتھ، کوئی ایسے کر رہا ہوتا ہے، کوئی کھیل رہا ہوتا ہے. ایسے مانگو دعا، ہاتھ اٹھیں اللہ کے دربار میں، ایسے کندھوں کے برابر ہوں، تھوڑے سے نیچے ایسے آگے طرف بڑے ہوئے ہوں. یہ ہے سنت طریقہ. اللہ کے نبی نے مختلف دعائیں ایسے بھی دعا مانگی، بیت اللہ شریف کے خلاف پکڑ کے دعا مانگی، لیکن مسنون طریقہ جو ہے نا، مبادل پابندی، اللہ کے نبی ایسے دعا مانگو، ہاتھ جڑے ہوئے ایسے ہاتھ، جو آ رہا ہے وہ نیچے گر رہا ہے سارے کا سارا. تو منہ میں کیا پھیرو گے؟ جو آئے یہاں ایسے وہ پھر منہ پھیرو، اللہ کی رحمت برکت آئے، نور آئے، ایسے منہ میں پھیرو. منہ میں پھیرنے کا حکم ہے حدیث میں، منہ میں پھیر رہے ایسے اچھی طرح، ایسے ہاتھ اٹھاؤ جی، ایسے ہاتھ ہو، ایسے مانگ رہا ہے وہ ایسے. یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. ہاتھ ایسے ہو جی. چودھری کے پاس جائیں آپ ایسے ہاتھ کریں جی، ایسے ہی کریں گے جی. ایسے وہ جو دے گا نیچے ہی گر جائے گا، جو اللہ پاک کی رحمت برکت آئے گی وہ نیچے گر جائے گی ساری. ایسے ہاتھوں میں آئے، پھر ایسے ہاتھ پھیر. یہ سنت طریقہ ہے. دھیان توجہ سے مانگے دعا. اللہ کے نبی ایک صحابی تھے، گھر میں پھاکا، بیوی بھی بھوکھی، خود بھی بھوکھی. اللہ کے نبی کے صحابی مسجد نبی 2 رکعت نماز ادا کی، دعا مانگی، اللہ روٹی رزق. وہ گھر جا کے دیکھا چکی چل رہی، آٹا نکل رہا ہے. ہاں جی، 2-3 دن کا آٹا نکل گیا. صحابی رسول چکی روکی، چکی رک گئی. صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی کے مدرسے کے طالب علم،
نبی کے شاگرد کو ہم جیسا ہوتا نہ روکتا، اسے اٹھا کے آٹا توڑے پھرتا بوریاں تو مہنگا فروخت کرتا، لیکن نبی کے اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے۔ اللہ اکبر۔ عرض کہ اللہ کے نبی یہ مسئلہ، یہ واقعہ پیش آیا، فرمایا وہ چکی اگر تو نہ روکتا قیامت تک چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ آپ کسی مولوی صاحب کو بتلاؤ، دعا مانگو، مولوی صاحب، پیر صاحب، لوگ کدی قسمت بدل دیو تھی، چلاؤ ذرا چکی تھی، منگو دعا پڑھو نماز، پگڑیاں بڑی بڑی باندھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں بڑی ہیں جی، ہوتا ہے بھی ابھی یہ جنت کا بس یہی ٹھیکیدار ہے، چلاؤ۔ وہ نبی کے صحابی تھے، وہ نبی سے محبت کرتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اخیر کر دی نبی کے صحابیوں نے اللہ سے محبت کرنے کی، رسول سے محبت کرنے کی اور قرآن سے محبت کرنے کی۔ اب نہ ہمارا اللہ سے پیار ہے، نہ رسول سے پیار ہے، نہ قرآن سے پیار ہے۔ یہ سامنے ہی آپ کے سامنے کتنا کے پیارے لوگوں کو، کیا محلے میں یہی لوگ ہیں؟ مسجد میں ہزاروں لوگ ہیں یہاں، پھر پیارو سب آ جائیں تو جگہ نہیں تو مسجد بنانی پڑے اور دوبارہ، اور سب مسجد میں بندے آگے قرآن سے نہیں پسند کرتے، قرآن نہیں نا قرآن سے محبت۔ تمہارے پاس ایک میری نبوت کی دلیل آ گئی ہے، یہ اونٹنی یہ میری نبوت کی دلیل ہے، میرا معجزہ ہے۔ اللہ وہ دلیل کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اونٹنی اللہ کی، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، قدرت کی، میری نبوت کی دلیل ہے، مان لو۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ اب جتنی اور اونٹنی وہ بھی تو اللہ کی اونٹنی کی اشکال یہاں پیدا ہوتا ہے، دوسری اونٹنی کس کی ہے؟ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے یہ دوسری اونٹنی۔ تو یہاں خصوصی کے ساتھ اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری اونٹنی جو پیدا ہوتی ہیں وہ اونٹنیوں کے وجود سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو اللہ پاک نے کہاں پیدا کیا؟ پتھر سے، پہاڑ سے پیدا کیا۔ وہ اونٹنی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے، درجہ بدرجہ، اس کو فوراً اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ اور یہ اونٹنی ہلکی ہوتی ہیں، جسم جان کے لحاظ سے کمزور، وہ تو بہت بڑی اونٹنی تھی، وہ جسم دل ڈول کلو کامت جسامت کے لحاظ بہت بڑی اونٹنی تھی، وہ اللہ نے خصوصی اونٹنی پیدا، اس لیے اس کی اونٹنی کہا گیا اللہ پاک کی۔ باقی سب اونٹنی کس کی ہیں؟ ہر شاہی اللہ کی اونٹنی کیا؟ للہ ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی کس کا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی کس کا ہے، ایک ریت کا ذرہ بھی کسی کا نہیں ہے، وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ مالک ہے، اللہ نے پیدا کیا بھائیو۔ جیسے ہم کعبے کو کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا، اب یہ بھی تو اللہ کا ہے، یہ بھی تو اللہ کا، لیکن وہ اللہ کا اور ہے، یہ اللہ کا اور ہے۔ ان میں 5 وقت نماز ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، وہاں ہر وقت اللہ کی بات ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے ہر وقت، اس لحاظ سے اس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ پاک نے بیت اللہ کا۔ بہرحال فرمایا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور تمہارے لیے یہ اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فذروھا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض، اللہ کی زمین میں کھائے۔ اونٹنی بھی کس کی ہے؟ زمین بھی کس کی ہے؟ اور جو چارہ ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، چارہ بھی اللہ کا، اونٹنی بھی اللہ کی، زمین کی، اسے چھوڑ دو، یہ کھاتی پھرے، ہاں اس کا چارہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، یہ چارہ خود چرے گی، اللہ کا پیدا کیا وہ چارہ۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو برائی سے نہ چھونا، ذرہ برابر اس کو نقصان نہ پہنچانا، اگر اس کا نقصان تم نے کر دیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب آ جائے گا، یاد رکھنا، اس کو نقصان نہ پہنچانا، پہنچا دیا دردناک عذاب کی زد میں آ جاؤ گے۔ یہ نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام نے قوم کو خطاب فرمایا، بات فرمائی، اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ اللہ نے تم کو عاد کے بعد خلیفہ بنایا ہے، نوح کے بعد عاد کو خلیفہ بنایا، اور عاد کے بعد کن کو بنایا؟ ان کو، سمودیوں کو۔ اللہ نے یہ تم خود نہیں بن گئے عاد کے جانشین، یہ اللہ نے بنایا تم کو جانشین عاد کا۔ اور کیا پھر وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تم کو بسایا ہے اللہ نے زمین میں، آباد کیا، یہ بھی اللہ نے بسایا ہے تم کو۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، بناتے ہو تم اس زمین کی نرم جگہ پہ قصور، بڑے بڑے محل بناتے ہو، یہ بڑے بڑے محل بناتے ہیں میدان کے اندر، زمین کے اندر۔ اور وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں میں بیوتا، گھروں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو تراش کے یہ کیا بناتے تھے؟ پتھروں میں گھر بناتے تھے، اور صاف زمین پہ میدان میں بھی کیا بناتے تھے؟ بڑے بڑے محل بناتے، 2 گھر بناتے تھے، ایک سردی کے لیے، ایک خشکی گرمی کے لیے۔ جب گرمی آتی تھی جو زمین والے محل ہوتے تھے ان میں یہ
سردی گرمی گزارتے تھے. جب سردی آتی تھی پتھروں میں جو گھر ہوتے تھے ان کے اندر ہی اپنے زندگی بسر کرتے تھے, گرمی گزارتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فاذکروا اعلیٰ اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں, یہ خوشحالی کھاتے پیتے ہو, یہ گھر بنا رہے ہو, یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. کوئی یہ نہ خیال کرے لو جی مولوی صاحب آنکھوں کا بھی عمل دخل ہے گھر بنانے میں, ہاتھوں کا بھی عمل دخل ہے ہمارے ہاتھوں کا, یا پاؤں سے چل کے آدمی جاتا ہے, ہاتھوں سے بناتا ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, کانوں سے کام لے, زبان سے, یہ ساری یہ جسم کا بھی تو عمل دخل ہے. نہیں اس کا کوئی عمل دخل نہیں. آنکھیں کسی نے دی ہیں؟ اگر اللہ اندھے ہی کر دیتا اسے کہاں سے اس کا عمل دخل آتا. کانوں کو اللہ طے کر دیتا, زبان کو ہاتھ ہی توڑ دیتا, پاؤں اب بھی توڑ دے, کیا کر لے گا آدمی؟ یہ جو بھی کر رہے ہو یہ اللہ پاک ہی کرم ہے. اللہ پاک کرم سے جو ہو رہا ہے, کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. بھائی کوئی بس چلا رہا ہے, کوئی گاڑی چلا رہا ہے, کوئی کاشتکاری, جو بھی کوئی کر رہا ہے اللہ کرم سے ہی کر رہا ہے. یاد رکھنا اپنی کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی کوشش نہیں ہے. اگر وہ پاؤں سے جاتا ہے, یہ پاؤں کس نے بنائے ہیں؟ ہاتھوں سے کام ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ آنکھوں نے دیکھ کے وہ گنیے صحیح کرتے تھے, آنکھیں اندھے ہی کر, کہاں سے کر لے گا وہ؟ اگر وہ کانوں سے وہ کوئی کام کرتا ہے تو کان کس نے بنائے؟ زبان سے. دماغ کس نے دی؟ دماغ یہ اللہ فیل کر دے, معاف کر, سارے ختم ہو گیا, کیا کر لے, کچھ فیل ہو گیا, کام ہو گیا. یہ اللہ کا کرم ہے بھائی سارا. کوئی اور کے سائنسدان فلاں یہ کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جو کمالات ہیں کس کے کمال ہیں؟ اللہ کے کمال ہے بھائی. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, یعنی اللہ کی نعمت قدر کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو, فساد نہ کرو. اور سب سے بڑا فساد جو ہے زمین میں کفر اور شرک ہے. یہ فساد ہے سب سے بڑا, کفر شرک, اس سے بڑا فساد اور کوئی نہیں, یہ سب سے بڑا فساد ہے. اب یہ بات فرمائی صالح علیہ السلام نے قوم کو, قال الملأ الذین استکبروا من قومی, کہا سرداروں نے, انہوں نے جنہیں تکبر کیا تھا اس کی قوم سے. صالح علیہ السلام کی قوم سے بڑے بڑے متکبر سردار تھے نا, وڈیرے گردنیں موٹیے والے, انہوں نے کیا کہا؟ استضعفوا, ان کو کہا جو زمین میں کمزور تھے, کمزور تھے, ان کو کہا. صالح علیہ السلام قوم کے جو بڑے بڑے متکبر سردار تھے, پیسے والے, سرمایہ والے, رساگیر, انہوں نے کہا کمزوروں کو. ہاں کمزور ہونا بھائیوں, مسکین ہونا, یہ اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے. کیونکہ نبیوں کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان میں اکثریت مسکینوں کی, غریبوں کی ہے. دیکھ لیں آپ, ان میں اکثریت غریبوں کی ہے. اور ہمارے نبی کا مکے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان کے اندر بھی اکثریت کن کی ہے؟ غریبوں کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدین بدا غریبا وسیعود کما بدا, کہ دین غریبوں سے شروع ہوا ہے, غریبوں میں ہی رہے گا. فطوبى للغرباء, اور غریبوں خوش ہو جاؤ, تم کو اللہ نے دین کے لیے پسند کر لیا ہے. ایک مقام پہ فرمایا یدخل الفقراء الجنۃ قبل الاغنیاء, ہم سب غریب ہی ہیں. وہ ڈیرے جو ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, ہاں ہم سب کمزور آدمی ہیں. یدخل الفقراء الجنۃ قبل الاغنیاء ب500 عام, کہ میری امت کے غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو غریب ہونا اسلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. یہ ہے کفر, شرک, فخر, غرور, تکبر, یہ عیب ہے دین کے اندر. غریب مسکین ہونا کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کے نبی کے جو صحابی تھے مکے کے اندر, وہ اکثر جو کیا ہے وہ غریب ہی ہیں. تو قال الملأ الذی, کہا سرداروں نے اس کی قوم سے, صالح علیہ اس قوم کے جنہوں نے تکبر کیا, غریبوں کو, اور غریبوں میں سے بھی ان کو, لمن آمن منہم, جو ان میں کمزوروں میں سے ایمان لایا. غریبوں کا, غریبوں میں سے بھی کن کو کہا؟ جو ایمان لایا, ایمان والوں سے کہا, غریب کمزوروں سے. اتعلمون ان صالح مرسل من ربی, کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح جو ہے یہ بھیجا گیا ہے اپنے رب کی طرف سے؟ کیا تمہارا یقین ہے, ایمان ہے کہ صالح جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ اس بات کو تم مانتے ہو؟ کس نے کہا؟ سرداروں نے ایمان والوں کو, جو صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے کمزور لوگ, ان کو کہا تمہارا ایمان ہے, تم جانتے ہو کہ صالح جو ہے یہ اللہ کا رسول ہے, اس کے رب کی طرف سے آیا ہے. قالو, وہ غریب مسکین ڈرے نہیں, بڈیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی, انا, ہاں بے شک, بما ارسل, جس چیز کے ساتھ صالح بھیجا گیا ہے, مومنون, ہمارا ایمان ہے. وڈیرے کمزور ہے ورنہ ڈر جاتا ہے آدمی. وڈیروں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ ہاں جس چیز کے ساتھ صالح بھیجا گیا اس پہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. قال الذین استکبروا,
کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، سرداروں نے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم ساتھ اس چیز کے تم مان لائے ہو انکار کرنے والے ہیں، اس پر ہمارا کیا ہے، ہم انکار کرنے والے ہیں۔ امیر غریبوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کس پہ ہمارا ایمان ہے کہ صالح علیہ السلام جو کچھ بھی لائے اس پہ ہمارا کیا ہے، ایمان ہے، یعنی صالح پہ بھی ہمارا ایمان ہے، صالح کی نبوت پہ، جو صالح لائے ہیں توحید کی دعوت اس پہ بھی ایمان ہے، اور جو عذاب کا ڈراوا دیتے ہیں صالح اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم ساتھ اس چیز کی مان لائے ہو تم، ہم کیا ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہم صالح کا بھی انکار کرتے ہیں، اور صالح جو دعوت دیتا ہے اس کا بھی انکار ہے، اور جو عذاب کا ڈراوا دیتا ہے اس کا بھی انکار ہی، ہم نہیں مانتے صالح کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اونٹنی جو تھی صالح علیہ السلام کی بہت بڑی تھی قد و قامت کے لحاظ سے، چشمہ تھا ایک قوم کا، وہاں سے قوم کے جانور بھیڑ بکریاں پانی پیتے تھے، تو اب اس نے بھی کھانا پینا وہیں تھا، وہ چشمے کا پانی پیتے، سارے ہی پی جاتی تھی وہ چشمے کا پانی، اور جس کھیتوں میں جاتی سب کھیت میں تھے وہ گھاس پھوس جو بھی وہ ساری چراتی تھی، چشمے کا پانی بھی ختم اور وہ بھی، اور جانور اس قوم کے جانور تھے وہ بھیڑ بکری وہ ڈر کے ہی بھاگ جاتے تھے، اتنی بڑی اونٹنی کو دیکھ کے بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ جو کچھ ہوں وہ ڈر کے ہی بھاگ جاتے تھے، وہ مسئلہ بن گیا بہت قوم کے لیے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی چشمے سے اور کھیتوں میں چرے گی، کہ دوسرے دن اونٹنی نہیں چرے گی، پانی نہیں پیے گی، قوم کے جانور ہیں یہ چریں گے، یہ پانی پیئیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، بالکل یہ فیصلہ مان لیے، تسلیم کر لیے صالح علیہ السلام نے اور قوم کے درمیان، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اونٹنی کی باری جس دن ہوتی تو سارے ہی پانی پی جاتی تھی، ساری کہاں چل جاتی تھی، تو دودھ بڑا دیتی تھی، دودھ جو جتنا مرضی دودھ نکالو، برتن کے برتن بھر دیتی تھی، کوئی ممانعت نہیں تھی، دودھ نکالو برتن بھر دیتی تھی، ختم ہی نہیں ہوتا دودھ، کھاتا ہی بہت تھی اور دودھ بھی بہت دیتی تھی۔ اور وہ جو جانور تھے وہ دوسرے دن تھوڑا بہت پانی آتا تھا، تھوڑا بہت گھاس، وہ گزاری نہیں ہوتا تھا، لگے بھوک سے مرنے، وہ بڑا مسئلہ بن گیا ان کے لیے۔ اس دور کے اندر ایک انیزہ نامی عورت تھی، اس کی کچھ لڑکیاں تھیں، تو اس دور کے اندر اس کی بکریاں تھیں، بھیڑ بکریاں، اس انیزہ نامی، اس کو بڑا مسئلہ بن گیا، اس کی بھیڑ بکریاں مرنے لگیں، جی صحیح چارہ نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا۔ تو اس دور کے اندر اس شہر کے اندر 9 بدماش قرآن نے ذکر کیے 19ویں پارے میں، گنڈے جس کو آپ کہتے ہیں، 9 گنڈے تھے، وہ کام ہی قرآن نے بتلایا وہ برے ہی کام کرتے تھے، اچھا کام وہ کرتے ہی نہیں تھے، جب بھی کرنا برے ہی کام کرنا انہوں نے۔ آج بھی اس قسم میں لوگ ہیں جی تو پیڑے ہی کام کر دے، صحیح کام کرتے ہی نہیں۔ تو 9 بدماش تھے اس دور کے اندر، ان کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا کدار، 8 اس کے بتا تھے۔ تو اس عورت نے ان گنڈوں سے بات کی کہ بھائی میرا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ پیڑ بکریاں، تو اونٹنی کا کام تم کر دو، تو میری بیٹی جو ہے جتنی ہے، اس میں جو مرضی جون سی مرضی بیٹی لے لینا، تو اس کا کام کرو اونٹنی کا۔ تو انہوں نے کہا اونٹنی کا ہی نہیں، ہم صالح کا بھی کام کریں گے، ہاں اونٹنی کو بھی ختم کریں گے، صالح کو بھی، یہ دونوں کا رگڑے ہی کٹیں گے، روڑے مکائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ کدار نامی بدماش اپنے بدماشوں کو لے کے اونٹنی جس طرح چلنے گئی تھی، وہ رستے میں کہیں درے گئی، پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا، اونٹنی یہاں سے گزرے گی، تو شام کو چل کے جب اونٹنی آئی وہاں سے گزری، تو اس کدار جو بدماش ہے سب سے بڑا، اس نے آگے بڑھ کے تلوار کے سب اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اونٹنی نیچے گر گئی، جو باقی ساتھ تھے انہوں نے اونٹنی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اونٹنی کے ساتھ جو بچہ تھا اونٹنی کا تو وہ بھاگ گیا، وہ وہیں بھاگ گیا جہاں سے اونٹنی اس کی ماں کو اللہ نے پیدا کیا، اسی پہاڑ پہ، وہاں پھر اس نے 3 چیخیں نکالی، اونچی چیخیں نکالی 3 دفعہ، وہ چیخا، وہاں سے بچہ پہاڑ پھٹ گیا، وہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، علیہ السلام بہت روئے، بہت پریشان ہوئے بھی، یہ کیا کر لیا انہوں نے، اب ان کی تباہی آ گئی ہے، اور بتلایا کہ بچہ 3 دفعہ اس نے آواز نکالی ہے۔ صالح علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرمایا کہ جو 3 دفعہ یہ بچہ بولا ہے نا، آواز نکالی ہے، بس 3 دن ہے تمہارے یہاں باقی، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن گھروں میں کھا پی لو، جو کرنا ہے تو موج بہار کر لو۔ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے کہ 3 دن کے بعد تم کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، عذاب آ جائے گا اللہ کا۔ تو
تو ہم نے کہا کیسے عذاب آئے گا جی، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کہاں سے آئے گا؟ پھر بھی نہیں بھائی ایمان مانے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ عذاب آئے گا نا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، یہ علامت ہے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ، پھر برباد ہو جاؤ گے، یہ کیفیت ہے، ایسے عذاب آئے گا۔ تو یہ جتنے گنڈے بھائی اونٹنی کو قتل کرنے والے، یہ رات کو صالح علیہ السلام کو بھی یہ حملہ کرنے کے لیے گئے، رات کو، یہی گنڈے بدماش، اونٹنی کو تو ختم کر دیا ہے، صالح علیہ السلام کام تمام کر دیں، جی یہ باقاعدہ قسمیں کھا کے گئے اور رات کو گئے یہ، ہے جی۔ پھر یہ بھی کہا اللہ انہیں پارے میں واقعہ آئے گا کہ اگر ہم سے پوچھا نا کس نے شہید کری سارے کو، بھائی ہم تو یہاں ہے ہی نہیں تھے، پتہ نہیں کون کر گیا، ہم تو یہاں ہے ہی نہیں تھے، رات کو گئے بھائی مان۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، قرآن کا لفظ آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک تدبیر کی، اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، تو اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے پہلے ان کے آنے سے پہلے رستے میں فرشتے کھڑے کر دیے تھے، پتھر دے آئے، پتھر مار مارے سارے مار دیے، فرشتوں نے سب ختم کر دیے اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ تو بدھ کے روز انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، جمعرات کو ان کے چہرے سے زرد ہو گئے اور جمعے کو سرخ ہو گئے، پھر ہفتے کو سیاہ ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ اتوار کو اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، کاٹ دیا انہوں نے اونٹنی اونچوں کو، وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے امر کی، جو صالح علیہ السلام کو اللہ کا حکم دے کے بھیجا گیا، اس کو حکم کیا اللہ کے، نافرمانی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا، اور کہا اور اے صالح ائْتِنَا، لے آ تو، بما، جس چیز کا تو وعدہ کرتا ہے، لے آ عذاب، لے آ جو ان كنت من المرسلين، اگر رسولوں سے آیا اللہ کا عذاب۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، نیچے سے کیا آیا؟ زلزلہ، جی ایک لفظ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخ، فرشتے نے اوپر سے چیخ فرشتے نے ماری، نیچے سے کیا آیا؟ زلزلہ آیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ، گھروں میں تو بیٹھا تھا وہ بھی منہ کے بل گر گیا، وہ کھڑا تھا وہی منہ کے بل گر، جہاں بھی جو تھا گھر میں کیا ہو گیا؟ نیچے زلزلہ اور اوپر سے چیخ، زلزلے سے گھر مکان تباہ ہو گئے، اور چیخ سے ان کے دماغ پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، ٹھا ٹھا بجے زمین پہ، اوندے منہ کے بل، پھر اٹھے نہیں وہ، پھر چپٹ گئے، زمین کے ساتھ ہی چمٹ گئے، اٹھے نہیں پھر وہاں سے، مردہ ہو گئے، فَأَصْبَحُوا، ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ۔ اب جو سارے مر گئے، تباہ ہو گئے، فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، منہ پھیرا ان سے صالح نے کیا پھیرا؟ منہ پھیرا نبی نے، وہاں سے چلنے لگے، اور ساتھ ہی کہا یا قومی، او میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، البتہ تحقیق پہنچایا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا، اور میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا، ونصحت لکم، تم کو نصیحت کی، ولکن لا تحبون الناصحین، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، تم تو ایسے ہو کہ نصیحت کرنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتے، پسند ہی۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس ایسے کہ جو عالم قرآن بیان کرتے ہیں، نبی کا فرمان بیان کرتے ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کو پسند کرنا چاہیے، ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے، محبت ہی نہیں کرتے، ان سے تو محبت کرنی چاہیے، ان کو تم پسند ہی نہیں کرتے، نصیحت کیا قبول کرو گے؟ اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نصیحت کی نا، خطاب کیا قوم کو صالح علیہ السلام نے، آخری خطاب تھا، اس کے بعد کوئی خطاب نہیں کیا، بس پھر وہاں چلے گئے۔ تو کچھ علماء یہ فرماتے، کچھ علماء فرماتے نہیں، خطاب کیا ہے، اپنی ہلاک شدہ قوم کو خطاب کیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کیا یہ کہ سنتے ہیں یا ان کو سنانے کے لیے کیا ہے، بلکہ قوم کی بربادی، بدقسمتی پہ افسوس ظاہر کرنے کے لیے خطاب کیا ہے، اور سنانے کے لیے نہیں کیا، نہ ان کا عقیدہ تھا کہ سنتے ہیں، بلکہ قوم کی تباہی اور بربادی پر افسوس کرنے کے لیے، افسوس ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کو خطاب کیا۔ جیسے آپ ایک آدمی موٹر سائیکل تیز چلاتا ہے، تو ایک آدمی کہہ رہا ہے یار تو موٹر سائیکل نہ تیز چلانا، یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تیرا، وہ ہو جاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ، پھر اسی میت میں جاتا ہے، کہہ رہا ہے یار تینوں بڑا منع کیتا، بڑا روکیا، پر تو باز نہیں آیا۔ اس کا مطلب اس کو یہ نہیں کہ اس کو سنا رہا ہے، وہ اپنا اندر سے افسوس کر رہا ہے اس کی موت پہ، تینوں بڑا منع کیتا، بڑا سمجھا، پہ تو باز نہیں آیا، مر کے گیا۔ تو اس طرح صالح علیہ السلام بھی
اپنی قوم کی بربادی پہ افسوس ظاہر کر رہے ہیں، افسوس ظاہر کرنے کے لیے ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے خطاب تو اپنی قوم کے مردوں کو کیا، لیکن زندوں کو سمجھانے کے لیے، زندوں کو اس خطاب کو جب ایمان والے سنیں ان کا ایمان بڑھے، کافر مشرک سنیں تو ایمان لائیں، ان کو سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کیا، حجر اسود کو سنانے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ زندوں کو سنانے کے لیے۔ لفظ انا کا حجرن، انا کا یکاس کا ضمیر حاضر کی ضمیر ہے، انا کا حجرن تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، لا تنفع یہ بھی حاضر کا صیغہ ہے، لا تضر یہ بھی حاضر کا صیغہ ہے، لیکن حضرت عمر خطاب کر رہے ہیں حجر اسود کو، لیکن حضرت عمر کی یہ غرض نہیں کہ میں اس کو سنا رہا ہوں یا یہ سن رہا ہے، بلکہ خطاب پتھر کو کر رہے ہیں، سنایا کس کو جا رہا ہے؟ زندوں کو، لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے انا کا حجرن تو ایک پتھر ہے، لا تنفع تو نفع نہیں دے سکتا، یہ حاضر کے سیکھے ہیں، حالانکہ پتھر کا سن رہا ہے، خطاب ان کو ہو رہا ہے، لا تضر تو ضرر نہیں دے سکتا، اور تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ نبی نے چوما ہے، نبی نہ چومے تو ان کو میں کبھی بھی نہ چومتا۔ میرے بھائیو، اللہ بھائی فرما رہے کہ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم جو ہو وہ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے طرف سمود کے ان کے بھائی صالح کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہا اس نے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں کوئی تمہارے لیے الہ سوائے اس کے، قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، فذروا چھوڑ دو اس کو، کھائے یہ زمین میں، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوا، نہ چھونا اس کو ساتھ برائی کے، پایا خدا تم عذاب پکڑ لے گا تم کو عذاب دردناک۔ واذکروا، اور یاد کرو، جعلکم جب کہ بنا دیا اللہ نے تم کو خلیفہ، من بعد عاد، عاد کے بعد، مبوبہ کو ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، تتخذون من سوریا قصورا، بناتے ہو تم اس زمین، اس نرم زمین میں، قصورا محلات بڑے بڑے بناتے ہو، تنحتون الجبال، اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں پتھروں میں گھروں کو، فذکروا، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور تھے زمین میں، کمزوروں میں سے، لمن آمن، جو ایمان لایا تھا ان میں سے، تعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالح مرسل من ربی، کہ صالح جو یہ بھیجا گیا اپنے رب کی طرف سے، قالوا، کہا انہوں نے کیا، انا، ہاں بے شک، ساتھ جس چیز ارسل صالح بھیجا گیا، مومن ہم کیا ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا بالذی، بے شک ہم ساتھ اس چیز کے تم ایمان لائے ہو، کافرون، انکار کرنے والے ہیں اس کا۔ فعقروا الناقۃ، کوچے کاٹ دی انہوں نے اونٹنے کی بات اور نافرمانی کے اپنے رب کے امر کی۔ وقالوا، کہا انہوں نے، یا صالح، تو اے صالح لے آ تو، بما تعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کرتا ہے، کنت من المرسلین، تو رسولوں سے ہے۔ فاخذتهم الرجفة، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، پس ہو گئے، فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں مندے منہ، فتولا، پھر منہ پھیرا ان سے، یعنی اپنی قوم سے صالح نے ہلاکت کے بعد، وقال، کہا، یا قوم، یا میری قوم، لقد ابلغتکم، البتہ تاکہ پہنچایا میں نے تم کو، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور نصیحت کی میں نے تم کو، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ جزاکم اللہ بھائی، اسی طرح ماشاءاللہ سب حضرات ہر روز آؤ، اس کلاس کو چلاؤ، آباد کرو، اللہ آپ کے گھر بار کاروبار انشاءاللہ آباد کر دے گا۔ بڑھ دی جائے، اور بڑھے، اور ساتھی میں جتنا یہاں بڑھاؤ پیدا ہوگی، بڑھے گی انشاءاللہ، اللہ آپ کو جتنے بڑھائے گا، آپ کی صحتیں بڑھائے گا، آپ کا کاروبار انشاءاللہ آمین۔ ہمیں چاہے